بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چارلی ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے 10 خطرناک ترین۔ پاکستان میں بھی ایسے بہت سے ہتھیار ہیں جن کو ابھی تک منظر عام پر نہیں لایا گیا، جن میں پہلے نمبر پر بین البراعظمی میزائل تیمور شامل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان بین البراعظمی میزائل تیمور بنا چکا ہے جو کہ 7000 کلومیٹر رینج کا حامل ہے۔ اس ہتھیار سے امریکہ سخت پریشان ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے امداد کے عوض پاکستان کو ایٹمی میزائل کی رینج کم کرنے کی کہا، جسے وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل راحیل شریف کے مشورے سے ٹھکرا دیا۔ امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ امداد کے عوض پاکستان اپنے میزائلوں کی رینج اس قدر کم کر کے پاکستان کے میزائل اسرائیل تک نہ پہنچ پائیں، اور اس معاہدے کی بدولت پاکستان کا بین البراعظمی میزائل پروگرام بھی ختم ہو جاتا۔ پاکستان کا دوسرا خفیہ ترین ہتھیار پاکستان کے سب سے چھوٹے ایٹم بم کو تصور کیا جاتا ہے۔ 2009 میں جنرل مشرف نے ایک اجلاس میں یہ اقرار کیا کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار بہت چھوٹی مقدار میں بنا چکا ہے۔ پرویز مشرف کے منہ سے نکلے یہ الفاظ سن کر امریکہ کے اندر تشویش دوڑ گئی اور وہ بہت سخت پریشان ہو گئے۔ اس وقت حالات کی نزاکت کو جانتے ہوئے جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کے سامنے یہ اقرار تو کر لیا، لیکن آفیشلی ابھی تک پاک آرمی نے ابھی کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے کمرشل طیاروں میں کچھ ایسی تبدیلی کی ہے کہ ان کے اندر ایٹمی بم کو رکھ کر ہیروشیما اور ناگاساکی طرز کا بم برسائے جا سکیں، اور یہ تبدیلی اس قدر مختصر ہے کہ کوئی بھی طیارہ ساز کمپنی اس چھوٹی سی تبدیلی کو نہ دیکھ پائے۔ سننے میں یہ خبر من گھڑت لگتی ہے، لیکن تکنیکی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بالکل ممکن ہے۔ چوتھے نمبر پر ممکنہ ہتھیار ہائیڈروجن بم ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان نے 2012 میں ہائیڈروجن بم تیار کر لیا تھا۔ البتہ ابھی تک ہائیڈروجن بم کے حوالے سے فوج کی طرف سے کوئی آفیشیل اور ممکنہ بیان نہیں آیا، لیکن دشمن کے دلوں میں وحشت پیدا کرنے والا یہ ہتھیار ہمارے خفیہ ہتھیاروں کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے۔ امریکی ماہرین کے مطابق شمالی کوریا نے جو ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا تھا، اس کی تمام تر ٹیکنالوجی پاکستان نے شمالی کوریا کو فروخت کی تھی۔ دوستو 5ویں نمبر پر ممکنہ ہتھیار اسٹیلتھ نیوکلیئر ٹارپیڈو ہے۔ ٹارپیڈو ایسا ہتھیار ہوتا ہے جو زیر سمندر آبدوز کی طرح سفر کرتا ہے۔ آبدوز کی طرح سفر کر کے سمندر میں موجود کسی بھی بحری بیڑے کو تباہ کر سکتا ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق عام ٹارپیڈو کی طرح پاکستان نے نیوکلیئر ٹارپیڈو تیار کر لیا ہے، جسے خاموشی سے دشمن کے وسیع و عریض علاقے میں بھیج کر سمندر میں موجود بڑے پیمانے پر بحری جہاز، آبدوز اور جنگی بیڑوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سوویت یونین نے 1955 میں کامیاب تجربہ کیا تھا، جبکہ پاکستان کے لیے اس طرح کا ہتھیار تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوستو 2015 میں ایک خبر اخبارات کی زینت بنی، جس میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں موجود نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے طالب علموں نے ایک سولر ڈرون تیار کیا ہے، اور یہ اطلاعات بھی ملی کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے زیر نگرانی اس ڈرون پروجیکٹ پر باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ بعد ازاں اس خبر کو منظرنامے سے غائب کر دیا گیا، اور گمان کیا جاتا ہے کہ اب اس پروجیکٹ کو خفیہ طور پر چلایا جا رہا ہے۔ یہ رہے کہ مستقبل قریب میں سولر ڈرون سیٹلائٹ کی جگہ لے لیں گے، کیونکہ سولر ڈرون کئی مہینے تک خودکار سسٹم کے تحت پرواز کر سکتے ہیں اور دشمن کے علاقے کی اہم معلومات پہنچانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو 7ویں نمبر پر الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن ہے۔ اس خفیہ ہتھیار اور سسٹم سے دشمن کے کسی بھی مخصوص علاقے کو اور اس کے مواصلاتی سسٹم کو جام کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہتھیار دشمن کے بجلی سے چلنے والے تمام سسٹم کو مفلوج کر سکتا ہے، جس میں دشمن کے میزائل سسٹم، اینٹی ایئر کرافٹ اور اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم شامل ہے۔ کچھ عرصہ قبل اس سے متعلق خبریں بھی میڈیا کی زینت بنی، جس میں بتایا گیا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ اس پیچیدہ اور مشکل ٹیکنالوجی کو بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں،
लेकिन बाद अज़ां इस खबर को भी मंजरनामे से गायब कर दिया गया। इससे मुतल्लिक भी यही गुमान है कि अब इस प्रोजेक्ट पर भी खुफिया तरीके से काम जारी है। तो 8वें नंबर पर लेज़र हथियार है। पाकिस्तान आर्मी ने 25 अप्रैल 2012 को मुजफ्फरगढ़ की जंगी मशकों में दुश्मन के टैंकों को लेज़र टेक्नोलॉजी के जरिए जाम करने का अमली मुजाहरा किया और मुमकिना तौर पर अब खातिर खा कामयाबी समेट ली है और मुख्तलिफ इक़साम के लेज़र हथियार तैयार कर लिए गए हैं। इन हथियारों को अभी तक खुफिया रखा गया है। दोस्तों 9वें नंबर पर हथियारों को छुपाने वाला हीट सिग्नेचर नेट शामिल है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों ने अपनी अनथक कोशिशों से एक ऐसा जाल तख्लीक किया है कि इस जाल को किसी भी एटमी हथियार या किसी भी एटमी ज़ख़ीरा किया हुआ असला के ऊपर डाल दिया जाए तो अमेरिकी, इसराइली और रूसी रेडार और सैटेलाइट से छुपाया जा सकता है। गुज़िश्ता सालों में भारत ने इसराइल से ऐसे खुफिया हथियार और ड्रोन हासिल किए हैं जो ज़ेरे ज़मीन छुपाया गया असला और डिपो की निशानदेही कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद इस मुमकिन टेक्नोलॉजी से तमाम तर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दुश्मन के किसी काम नहीं आएंगी। 10वें नंबर पर मजबूत तरीन आर्मर है। दोस्तों 2003 में जब अमेरिकी टैंक इराक के बाज़ारों में तबाही फैलाने के लिए निकले तो इराकी मुजाहिदीन सर तोड़ कोशिश करने के बावजूद भी इन टैंकों का कुछ ना बिगाड़ सके और वो सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि इन टैंकों के ऊपर और इर्द गिर्द ऐसी धात बनाई गई थी जो टैंक को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखती थी। बाद अज़ां मालूम हुआ कि वो धात यूरेनियम से बनी हुई मजबूत धात थी। इतलात हैं कि अब पाकिस्तान ने भी इस तरह की मजबूत तरीन धात को तख्लीक कर लिया है, जबकि ये भी मालूम हुआ है कि इस मजबूत तरीन धात को हमारे मिसाइल तजर्बात के तौर पर मिसाइल के बूस्टर के थ्रस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के 10 ख़तरनाक और खुफिया तरीन हथियार जिनके बारे में आपको मालूमात फ़राहम की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मालूमात पसंद आई होंगी और आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ नई मालूमात लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा, जो अमेरिका के पास भी नहीं है।